الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقہ محترم سورۃ الانبیاء نامی سورہ آیت 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 109 سے آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال رفقان محترم توحید الوہیت اور توحید الوہیت کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحیثیت خالق اس کی جو عطا کردہ اقدار ہدایت ہے، اقدار ہدایت ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آج رفقائے محترم اسلام کے اس تصور سے اگر انسان بغاوت کرنا چاہے تو اس بغاوت کے کیا نتائج نکلیں گے، اور کیا انسان کی بغاوت سے اسلام کا جو پروگرام ہے، مشن ہے، مقصود اور نصب العین حیات عرضی میں کیا وہ فیل ہو جائے گا؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کیا اسلام جس طرح آج ہمارے ہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ جی ہم اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ریوائولسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ریوائولسٹ موومنٹس ان مسلم ورلڈ یا اسلامک ورلڈ۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے رفقائے محترم، نشأت ثانیہ یا احیاء اسلام کو زندہ کرنا۔ تو اس ضمن میں بھی ہم قرآن کا موقف دیکھیں گے کہ احیاء اسلام کے اس نعرے میں بلکہ ان تحریکات میں کس طرح اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کا غلبہ جو ہے کیا وہ ایک حادثاتی یعنی عمل تھا، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کار قیادت کا کمال تھا؟ غلبہ اسلام کی اساس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی معجزہ کار قیادت یا اس کا کمال تھا، یا اسلام کے غالب آنے میں کوئی اللہ کی سنت انوالو ہے، سنت اللہ انوالو ہے؟ اگر سنت اللہ انوالو ہے تو کیا وہ سنت اللہ آج مٹ چکی ہے، مر چکی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس سنت سے دستبردار ہو گئے؟ اگر ایسا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ اپنی اس سنت سے دستبردار ہو گئے تو پھر اس اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا؟ یعنی وہ اللہ جو اپنی سنتوں کو، طریقوں کو، قوانین کو، اقدار کو نافذ نہ کر سکے، ان کے غلبے کی ضمانت نہ دے سکے، تو ایسے اللہ کو ماننا فائدہ کیا؟ تو ان سوالات کی انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں جوابات آئیں گے۔ پہلے ہم ان سادہ سی بظاہر جو آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تصریف آیات کے تحت جب ہم داخل ہوں گے تو کیا کیا دنیایں آباد ہیں، کن کن دنیاؤں تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فرمایا کہ اگر یہ لوگ
کنی کترا جائے، بیک آؤٹ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے نظام حیات کو قبول نہ کرنا چاہے، قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، رسول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرمایا اور اگر یہ منحرف ہو جائیں، اگر یہ اقدار وحی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے دوسری طرف منہ موڑ لیں تو کوئی بات نہیں۔ فقل، آپ اعلان کیجئے، ان کو بتا دیجئے، آذنتکم کا ترجمہ بھی بہت غلط ہے اردو تراجم میں۔ آذنتکم کا معنی کرتے میں نے تمہیں خبردار کر دیا، اجازت دے دی، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ آذنتکم اصل میں رفقائے محترم دو چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، ایک اذن اور ایک اذن، اذن اور اذن۔ تراجم میں جو خیال رکھا گیا ہے وہ اذن کا ہے۔ آذنتکم میں نے تمہیں اجازت دے دی، تو غلط ہے۔ نبی کے پاس اجازت کون سی تھی؟ کیا کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آپ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں؟ یہ اجازت دینے والا اذن سے آذنتکم نہیں ہے، یہ ہے اذن سے۔ اذن کہتے ہیں کان کو، اذن کہتے ہیں کان کو، اور آذانہ جیسے یہاں پر ہے باب مفعلہ، یعنی کسی کے کان پر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اس کے سامنے علی رؤوس الاشہاد، ڈنکے کی چوٹ کسی کو کوئی چیز پہنچا دے، گوش گزار کرنا جسے ہم کہتے ہیں، گوش گزار کرنا، کسی کے کان میں کوئی بات پہنچانا، تو کان میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روبرو ڈنکے کی چوٹ علل اعلان، کیونکہ کسی سردار یا بڑے آدمی کے سامنے اس کے زوال کی خبر دینا ہمت کا کام، کسی ڈاکو کو، رازن کو، بدماش کو، مجرم کو اس کے پکڑے جانے کی خبر دینا، اطلاع دینا کہ باز آ جاؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے، یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو فقل آذنتکم علی سواء، فرمایا اعلان کرو اے رسول، اعلان کرو کہ میں ڈنکے کی چوٹ تمہارے کانوں میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا۔ یہ مان کہ اعلان کرو کہ بے شک میں ڈنکے کی چوٹ تمہیں اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اس کا نظام حیات پہنچا چکا۔ یہ تو ترجمہ ہوگا فقد آذنتکم، اور آگے جو ہے علی سواء، یہ ہے اس پیغام کا نقطہ اساسی، جو اس کا بیسک تھاٹ ہے، تھیم ہے، وہ کیا ہے؟ علی سواء، اصل میں بعد میں ہے من کو، کہ تم میں چھوٹا ہو کوئی یا بڑا، جو تم نے چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، یہ جو امتیازات قائم کر رکھے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہوئے اور ان سب کے اندر مساوات قائم کرتے ہوئے، یعنی ہمارا جو پیغام جس کا میں نے ڈنکے کی چوٹ تمہیں اعلان کیا ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ نوع انسانی میں مساوات ہونی چاہیے، ربوبیت عالمینی، اخوت، عدالت، مساوات، یہی تو وہ اساسی قدریں ہیں کہ جب تک دین ان حوالوں سے نہیں آتا، میری اور تیری کا، چھوٹے اور بڑے کا، ادنا اور اعلیٰ کا، غلام اور آقا کا امتیاز موجود ہے، تو دین تو آیا ہی نہیں۔ تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، وہ اللہ کا دین جو تمہارے مابین مساوات قائم کرنا چاہتا ہے، مستقبرین کے ہاتھ سے کیا چھیننا چاہتا ہے؟ وہ وسائل کہ جس کی وجہ سے یا جن کی اساس پر وہ وڈیرے بنے ہوئے، لارڈز بنے ہوئے، آقا بنے ہوئے، ارباب بنے ہوئے،
کلمہ رابطہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقتاً اپنی خدائی کا خناس ان کے قلوب و اذہان میں نہیں، عملی طور پر اپنی خدائی کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ اور مستضعفین جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے اور وہ اس پر قناعت کر چکے ہیں اور مذہبی پیشوائیت انہیں یقین دلا دی ہے کہ غریب امیر چونکہ اللہ نے بنائے ہیں، لہذا تم اگر غریب ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو تو اپنی اسی رسوائی پر قناعت اختیار کرو، کنٹینٹ اسی پر مطمئن رہو، اس کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ تو یہ باطل تصور جو ہے اس کا قلع کما کرنے کے لیے میں نے اللہ کا دین تمہیں کھلم کھلا علی الاعلان پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں اپنے طور پر نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں اپنے طور پر تو اس بات کو نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس بات کا میں تم سے چیلنج کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، توعدون سے مراد ہے وعدہ اور وعید۔ توعدون فعل مجہول ہے جس کا کہ تم وعدہ کیے جا رہے ہو، وہ بالکل اس کے نتائج و ثمرات قریب ہی آن پہنچے یا اس میں ابھی تھوڑی سی دیر لگنے والی ہے، یعنی وہ جو نتائج و ثمرات ہیں وہ تو مرتب ہو کر رہیں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن ان کے مرتب ہونے میں صرف اللہ کی سنتی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں خود تمہارا عمل اور تمہارے عمل کی تیزی یا سستی یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو میں ڈٹرمن نہیں کر سکتا، متعین طور پر تمہیں نہیں بتا سکتا کہ تمہاری جو گرفت ہے، مواخذہ جو ہے، زوال جو ہے، وہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، اگلے سال ہوگا یا اس سے اگلے سال ہوگا، یہ میں متعین طور پر تو نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ ہو کر رہے، یعنی تمہاری مغلوبیت اور اقدار وحی کا غلبہ، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اس میں ڈوریشن کتنی ہے، کتنی مدت میں یہ ہوگا، اس مدت کو ڈٹرمن کرنا جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اس کا فیصلہ کرے گا وہ اللہ، یعنی اس کا قانون مکافات عمل، کہ وہ کتنی مدت میں نتیجہ خیز ہو، کم مدت میں یا زیادہ مدت میں، تو اس امر کا فیصلہ بے شک وہ اللہ کرے گا جو جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ الجہر من القول، وہ تمام باتیں، نعرے، پراپوگنڈا، ڈس انفارمیشن سے، یعنی جو کچھ کہ تم منفی اور تخریبی اقوال ڈنکے کی چوٹ اسلام کے غلبے کو روکنے کے لیے، قرآن کے غلبے کو روکنے کے لیے کر رہے ہو، وہ بھی اس کے علم میں، اور وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، مَا تَكْتُمُونَ، کہ جن چیزوں کو تم خفیہ کانسپریسی کے طور پر، یعنی تمہارا اوپن پراپوگنڈا کیا ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اس پراپوگنڈے کے پیچھے جو انڈر کرنٹس ہیں، جذبہ محرکہ ہے، وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یا جس حوالے سے تم کیموفلیج کرتے ہو اپنے آپ کو، تو اللہ کے ہاں، اس کے قانون کے ہاں، مکافات عمل میں یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کے ریکارڈ میں ہیں، علم میں۔ تمہارا وہ پراپوگنڈا جسے تم علل اعلان کرتے ہو، اور اس پراپوگنڈے کے پیچھے جو مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں، ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں اشارہ کدھر ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور یہ بھی مجھے براہ راست اس کا علم نہیں ہے کہ یہ جو ابھی ٹائم تباہی تمہاری کا نہیں آیا، تمہاری ابھی گرفت نہیں ہو رہی، تو یہ جو مہلت کا وقفہ ہے، مہلت کا وقفہ جو ہے، یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا، مزید تمہاری تخریب ہوگی اس میں۔ یعنی جس طرح کہ کوئی مریض ہے،
اور وہ علاج اپنا کرنے کی بجائے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر چلنے کی بجائے اگر مسلسل اوپام وہ آگے بڑھ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہے. ہر بد پرہیزی جو ہے اسے زندگی سے دور اور موت کے قریب لے جا رہی ہے. تو میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے اس وقت، اس مہلت کا استعمال تم اپنے لیے تباہی کے طور پر کرو گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کو اپنے لیے ایک ساز و سامان سمجھیں، توبہ کریں، انابت کریں، جھک جائیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں. یا اگر قائدین نہیں تو کم از کم ان کے جو زیر اثر عوام الناس ہے، ماسز ہیں، شاید وہ اس سے ان کے چنگل سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے. اس کے بعد قولا، اور اس نبی نے اللہ کے حضور میں یوں دعا کی، رب اے میرے پروردگار، احکم بالحق، احکم بالحق، اے اللہ وہ دور لانے میں میری مدد فرما کہ جب حق کی حکمرانی ہو جائے، حکمرانی کا دور لا، حاکمیت کے مقام پر پہنچا. کس کو؟ الحق. حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، کلام ہے، قرآن ہے. تو اے میرے پروردگار، ایسے حالات پیدا ہو کہ تیرا حق جو ہے قرآن، اس کی حکمرانی قائم ہو جائے. اور اس نبی نے ایک طرف تو پروردگار عالم کے حضور میں دعا کی، اور دوسری طرف اس نے اپنے مخاطب انسانوں سے، مخالفین سے یوں کہا کہ ربنا الرحمن، کہ ہماری ربوبیت کرنے والا، یا وہ جو الحق کا حکمرانی کا دور شروع ہوگا تو اس کا شعار کیا ہوگا، نعرہ کیا ہوگا، نظام کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا؟ فرمایا ربنا الرحمن، کہ ہماری ربوبیت کرنے والا رحمان ہو. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے دو فیز ہیں، ایک رحمانیت اور دوسری رحیمیت. یا یوں سمجھ لیں کہ جو ارتقاء ہوتا ہے، ایک تو تدریجی ارتقاء ہے اور ایک ہے دفعتاً واحدہ، ایمرجنٹ. تو رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ پہلو کہ جو فوراً جو ہی کوئی نئی ضرورت تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس تقاضے کو فوراً جس رحمت سے پورا کیا جاتا ہے وہ رحمانیت ہے. مثلا جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے ماں کے پستانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی نہریں، اس کے وسائل وہ پیدا فرما دیتے. تو یہ رحمانیت ہے. اور پھر وہ بچے کو یہ پروسیس رحمت کا ملتا رہتا ہے تاکہ نئی سٹیج نہ آ جائے. یہ رحیمیت ہے. رحیمیت ہے رحمانیت کا تسلسل کے ساتھ سامان نشو و نما عطا کرتے رہنا تاکہ نیا تقاضا نہ آ جائے. یعنی ایک بچہ جو ہے اپنی پیدائش میں آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کو جو دودھ ملتا ہے اس میں فیٹس کم اور دودھ وہ پانی زیادہ ہوتا ہے. یہ فیٹس کم، پانی زیادہ، یہ کیا ہے؟ یہ رحمانیت ہے. اور اس وقت تک یہ چلتا رہتا ہے تاکہ وہ اگلی سٹیج پہ داخل ہونے کے قابل نہ ہو جائے، درمیان میں انقطاع نہ آئے. یہ رحمانیت ہے. یعنی وہ دفعتاً واحدہ ایک نئی سٹیج کے تقاضوں کو پورا کرنا رحمانیت ہے، اور پورا کرتے چلے جانا تاکہ ارتقاء نئی سٹیج میں داخل نہ ہو جائے. تو وہ نئی سٹیج تک لے جانا رحیمیت ہے. پھر نئی سٹیج آ جائے گی، رحمانیت ہوگی.
پھر وہ اگلی سٹیج تک پہنچانے کے لیے رحیمیت کا محتاج ہوگا، اور پھر دوسرا رحمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جو بلا مزد و معاوضہ ملے، بغیر کسی سابقہ جدوجہد یا استحقاق کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے، وہ ہے رحمانیت۔ مثلا قرآن، الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن حکیم کا نزول جو ہے یہ کیا ہے؟ رحمانیت ہے، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جدوجہد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نوع انسانی کی کسی درخواست کا، اپیل کا، دعا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو رحمانیت میں آئے گا قرآن کا نزول، اس کائنات کا سازگاری کے اصولوں پر پیدا کیا جانا، ہر چیز کا انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہر چیز کا انسان کے لیے سازگار ہونا۔ تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی ربوبیت کے لیے، حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے وقف کیا جا چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت۔ اور پھر جب اس رحمانیت کو انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اقدار کے مطابق استعمال کرتا ہے تو پھر اس پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے عطا ہوتی وہ رحیمیت ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ، یعنی مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت کی وہ رحیمیت ہے، اور کفار ہوں مومن سب عام وہ اس کی رحمانیت ہے۔ تو یہاں پر ربنا الرحمن میں یہ اشارہ مطلوب ہے کہ عام نوع انسانی کو ربوبیت اور رحمت کا جو فیضان پہنچانا چاہتے ہیں وہ بلا جدوجہد، بلا جدوجہد، یعنی بغیر اس کے کہ انہوں نے سابقہ حوالے سے کوئی اس کے لیے محنت کی ہو، تو سب کو اس کے انسانی حقوق کا، حقوق ربوبیت کا عطا کیا جانا، یہ ہمارا چارٹر ہے۔ اور وہ رحمان ہمارا کیا ہے؟ المستعان۔ مستعان وہ ذات جو ہر موقع اور محل پر اتنی مدد دے کہ اس مدد کے بعد مزید کسی اور مددگار کو بلانے کی ضرورت نہ رہے۔ ربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب وہ ہمارا معید، ممد و معاون، مددگار ہے کہ جس مددگار کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی حاجت روا، مشکل کشا کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور بالخصوص علامات صفو، ہم اس رب کی رحمت پر بھروسہ کیے رکھیں گے، وہ رحمان ہمارا معاون و مددگار ہوگا کس کے مقابلے میں؟ علامات صفو، ان باطل تصورات کے مقابلے میں، ان باطل خداؤں کے مقابلے میں، معبودوں کے مقابلے میں، حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے مقابلوں میں، کہ جن کو تم اپنے سر پر مسلط کر چکے ہو اور ہمیں بھی ان سے ڈراتے ہو، خوفزدہ کرتے ہو۔ یہ تو ان آیات کا رخ محترم ایک حوالے سے لفظی مفہوم یا ترجمہ تھا۔ اب ہم یہ جو بات ہے اس کو تسلسل کے ساتھ لیتے ہیں۔ ان میں رفقا محترم پہلے جو ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کو ڈنکے کی چوٹ پہنچانا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہنچانا ہے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ مبلغ کو، دائی کو دعوت کے دوران کھلم کھلا حقائق قرآنیہ کو پہنچانا چاہیے۔ اس پر پردے ڈالنا یا کیموفلیج کرنا یا کمپرومائز کرنا یا اس میں کوئی اپنے کسی مفاد یا اپنے مقابل میں جو ہے اس کی روح رعایت کر لینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ دائی کی شان کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم میں ایک آیت جلیلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سورہ ہے رات،
آیت نمبر 36 اور 37، 36 37۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی جو کتاب کو، قرآن کو، دستور حیات کو ویسے لے رہے ہیں، ویسے ان کا استقبال کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، یا جو طریقہ ہم نے بتا دیا ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ یفرحون بما انزل الیک، تو وہ قرآن کو پا کر، سن کر، اس کے حقائق کا علم حاصل کر کے کیا کرتے؟ یفرحون، وہ خوش ہوتے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 جو ہے رفقائے محترم، اس میں قرآن حکیم نے ہمیں، رحمان نے ہمیں یوں فرمایا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے قرآن والوں، تم اس بات پر جشن مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، شاد و فرح ہو اس بات پر کہ تمہیں وہ قرآن عطا ہو رہا ہے، وہ قرآن عطا کیا جا رہا ہے کہ تو دونوں جہان کی دولتوں سے بڑھ کر، کہ دنیا جہان کی دولت اور اس کے خزانے ایک طرف اور قرآن دوسری طرف، مومن کے اندر جب تک یہ یقین نہیں ہوگا رفقائے محترم کہ قرآن کی دولت دنیا جہان کی دولتوں سے بڑھ کر، تو ایسا مومن کسی کام کا نہیں۔ مومن وہی مومن ہے جو قرآن کی دولت کو دنیا جہان کی دولتوں سے سپیریئر اور زیادہ قدر و قیمت والا مانے، کیونکہ اس قرآن کی دولت سے ابدی حیات کا راستہ کھلتا ہے۔ تمام دولتیں، دھرتی کا مال دھرتی پر رہ جانے والا ہے، یہ صرف قرآن ہے کہ جو آپ کو حیات ابدی سے ہمکنار کرتا ہے، اور یہ صرف قرآن ہے جو آپ کو مولا کائنات کے ساتھ جوڑتا ہے، فرش پر بیٹھنے والے کو عرش والے کے ساتھ ملاقی کرواتا ہے۔ تو جو قوت و طاقت ہے وہ تو مالک الملک میں ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو قرآن کی برکت سے، اس کی اتباع سے، اس کے فیضان سے انسان خاکی نہاد بندہ جو ہے وہ بندہ مولا صفات بنتا ہے، بندہ مولا صفات۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، سورۃ البقرہ آیت 137۔ تو بندے کو بندہ مولا صفات، بندہ مولا صفات، تو بندہ مولا صفات جو بنے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن سے بنے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اہل ایمان تو خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جب وہ سنتے ہیں، جب ان کے دل اور دماغ میں قرآن اترتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے خوشی سے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور یہ جو حزب بنا کر بیٹھے ہوئے، یہ حزب التحریر ہے، یہ حزب الاحناف ہے، اور یہ فلاں ہے، اور ہمارے بھائیوں نے حزب المسلمین بھی بنا لی۔ تو یہ احزاب کا جو قرآن کا تصور تھا وہ کیا تھا؟ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، احزاب کی تو پہچان ہی ہے، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو احزاب ہیں وہ احزاب کون ہیں؟ يُنْكِرُ بَعْضَهُ۔ ان احزاب کے اندر فرمایا کہ ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ یہ قرآن کی توحید، قرآن کی بالادستی اور قرآن جس امت واحدہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے، ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وانا ربکم فاتقون، تو حزب کے تصور سے وہ امت مسلمہ کی جو وحدت ہے، بلکہ قرآن تو رفقائے محترم نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ کی امت کو امتیں نہیں کہتا،
ایک ہی امت کہتا ہے، اور یہ تمام جو تھے قرآن انہیں مسلم قرار دیتا ہے، مسلمین. کل ہم نے دیکھا تو من الاحزاب، احزاب کی پہچان کیا ہے؟ ینکر بعضا، سارے قرآن سے تو نہیں لیکن وہ قرآن جو توحید اور وہ قرآن جو شرک کا قلع کما کرتا ہے، وہ تو قرآن کہ جو احکام کے ساتھ حکمتیں بتاتا ہے، اعمال کے ساتھ نتائج و ثمرات کی ضمانت دیتا ہے، دنیا کے ساتھ آخرت کو جوڑتا ہے. اور وہ قرآن رفقائے محترم جو صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کو لازم قرار دیتا ہے. مثلا صلاۃ پر پڑے یعنی مباحثے، مناظرے، جدال ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن قرآن حکیم نے تو رفقائے محترم 41ویں سورہ کی آیت نمبر 6 جو ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے کن کے لیے؟ للمشرکین، مشرکوں کے لیے. اور مشرک کون ہوتے؟ مشرکوں کو یوں ڈیفائن فرمایا لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو بھی قرآن کا تصور زکوٰۃ ہے، تو اگر قرآنی تصور زکوٰۃ کے لیے اس کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ جدوجہد ہے، نہ اس کے منشور میں یہ بات ہے، نہ اس پر یہ 15 سال کیا 15 مہینے بھی نہیں لگاتا، تو جو قرآن میں اس انداز میں ایمان لایا ہے کہ صلاۃ، زکوٰۃ الگ الگ خانوں میں تقسیم ہے، جتنی امپارٹنس رفقائے محترم دین میں الصلاۃ کی، بالکل اسی طرح اس کا دوسرا پلر جو دین قیم کا وہ الزکوٰۃ ہے. 58/5 میں سورہ البینہ کی آیت 5 میں دین قیم کی جو بنیادیں ہیں، پلرز ہیں، دو ہے، یعنی یقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ وذالک دین القیم. تو دین قیم میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ اس انداز میں 41:6 میں ارشاد فرمایا ویل للمشرکین، ہلاکت، تباہی اور بربادی مشرکوں کے لیے. مشرک کون؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی بجاوری نہیں کرتے، زکوٰۃ ان کے پروگرام سے خارج ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. ایسوں کو قرآن مومن ہی نہیں مانتا. فرمایا کہ یہ تو آخرت بھی کے بھی منکر ہے. اس لیے رفقائے محترم یہ قرآن جو کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑتا ہے، احکام اور حکمتوں کو جوڑتا ہے، اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات کو جوڑتا ہے، عہد اور اس کی وفاداری کو جوڑتا ہے، وہ قرآن جو اول سے لے کر آخر تک اپنے ربط کو جوڑتا ہے. تو ان چیزوں کے جوڑ جو لگائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ وہ عذاب ہیں جو ان جوڑوں کو پسند نہیں کرتے، الگ الگ حصوں بخروں میں انہیں تقسیم کیا. آگے فرمایا رفقائے محترم قل انما امرت ان اعبد اللہ، ابھی ہم 13:36 پر ہیں. فرمایا اعلان کرا ہے رسول کہ مجھے تو میں تو مامور کیا گیا، مجھے تو آرڈر دیا گیا، حکم دیا، کوئی اور مانے یا نہ مانے، میں تو مامور کر دیا گیا. کس بات پر؟ ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کا اپنے آپ کو محکوم رکھوں. حکومت کا انتظار نہیں کہ حکومت اسلامیہ، حکومت الہیہ قائم ہوگی تو ہم اللہ کے عبد بنیں گے، اور اس سے پہلے عبد الطاغوت بند کر رہے ہیں. مجھے تو معمول کیا گیا ہے کہ میں اللہ کا محکوم بنوں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے حکم نامے میں اور اس کی شریعہ میں کسی کو بھی پارٹنر، سانجھے دار، حصے دار نہ مانوں. الیہ ادعو و الیہ مآب، بس میرا دعوت کا عمل کیا ہے؟ میں ایسے اللہ کو، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور میرا ایمان ہے الیہ مآب،
کہ انجام کار ہم نے، میں نے، پوری نوع انسانی نے اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹایا جانا ہمارا اسی اللہ کی طرف ہے، ہم اسی اللہ کے سامنے اصلاً جواب دیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی نصب العین کے پیش نظر ہم نے نازل کیا آپ کی جانب حکم نامہ، حکم نامہ، وہ حکم نامہ جو عربی زبان میں ہے۔ اور یہ عربی زبان کا جو حکم نامہ ہے رفقائے محترم، اس کے بارے میں سورہ الکاف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد، 26 میں ارشاد فرمایا لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ کے اس حکم نامے میں بھی کوئی شریک نہ بناؤ، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ کافی کلینی، نہ سیاہ ستہ، نہ سیاہ اربع، نہ حدیث، نہ فقہ۔ تو جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کے حکم نامے کو بھی وحدہ لا شریک مان۔ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے رسول، اگر اس قرآن کے آ جانے کے بعد، اس کے علم کے آ جانے کے بعد، اور اگر آپ نے لحاظ رکھا، والا ان اتبعت، اور اگر آپ نے خیال رکھا، لحاظ رکھا، کمپرومائز کیا، سمجھوتا کر لیا، کچھ اہمیت کے قابل قرآن، کچھ اہمیت کے قابل روایات، اگر آپ نے ایسا کیا، ان کی اعضاء، یہ احواء سے مراد احزاب ہے، گروہ، فرقے، تو اگر آپ نے فرقوں کا، گروہوں کا، ان کی خواہشات کا، آراء کا، پسند اور ناپسند کا خیال رکھا، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن کا علم آ گیا، قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے گروہوں کی، فرقوں کی، احزاب کی آراء کا خیال رکھا، ان کو اہمیت کے قابل سمجھا، اور اہمیت کے قابل کیا، آج تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ سنت اور حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ آپ قرآن نکال کر دکھائیں تو قرآن کے احکام میں، ہدایات میں، واضح اور کلیئر کٹ احکام میں ڈنڈی ماریں گے، کمپرومائز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات جو ہے یہ حدیث کے مطابق ہو جائے۔ قرآن کسی نہ کسی طرح حدیث کے مطابق کر دکھانا یہ مذہبی پیشوائیت کا کمال ہے، پیشہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے قرآن کے علم کے فیصلے کے آ جانے کے بعد گروہوں اور فرقوں کی آراء کا، فتووں کا خیال رکھا، رسول کرے اگر فرض محال، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا کوئی بچانے والا آپ کے لیے اللہ کے حضور، مواخذے کے وقت، حساب کے وقت، پکڑ کے وقت، کوئی وہاں آپ کا سرپرست نہیں بنے گا، ولی سرپرست، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، حمایت میں لینے والا، کوئی آپ کا حمایتی، مددگار، معاون، اپنی حمایت و پناہ میں رکھ سکنے والا نہیں ہو۔ رسول کے لیے تو نہیں ہوگا رفقائے محترم، لیکن رسول خود ہی ہماری پناہ کا بن جائے گا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور غلط فہمی ہے، قرآن نے اسے بھی کلیئر کٹ الفاظ میں دور کیا تھا، لیکن افسوس قرآن پر جب ہم نے غلاف ڈالے، نبیذ پردے ڈال دیے، تو وہ چیز بھی جو اس قدر واضح تھی اور زوردار، وہ ہمارے ذہنوں سے بالکل زائل ہو گئی۔ ذرا پیچھے ہم چلیں گے سورہ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ کی آیت 145 دیکھیں گے، اور یہ جو بہتان عظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے سابق جو فرقے تھے، یعنی یہود،
نصارہ، تو یہود کے کا خیال کرتے ہوئے 17 ماہ تک اس علم کے آ جانے کے بعد کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا قبلہ اور آخری قبلہ نوع انسانی کے لیے جو اللہ نے بنایا وہ کون سا ہے؟ الذی ببکہ، وہ تو ہے مکہ مکرمہ میں، یعنی خانہ کعبہ یا بیت ابراہیم یا مرکز ابراہیمی، اس کو قرآن اول بیت قرار دیا، پہلا قبلہ آخری قبلہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ رسول نے وہ اول قبلہ چھوڑ کر 17 ماہ تک یہود کے قبلے کو یعنی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا، اور اس کے ثبوت کے لیے کون سی مسجد بنائی ہے؟ وہ مسجد اس کو کہتے ہیں قبلتین، لیکن وہ مسجد نبوی نہیں ہے۔ خیر، تو یہ سورت جو ہے البقرہ آیت 145، قرآن نے کہا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے رسول اگر آپ ہر نشان، ہر معجزہ، ہر ڈیمانڈ جو ان کی ہے اس کو آپ پورا کر دیں، اگر آپ ہر ڈیمانڈ پوری کر دیں ان کی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے آپ سے پہلے، یعنی جو وہ شوبتیں، کرامتیں، معجزے، فرمائشیں چاہتے ہیں اگر وہ آپ پوری بھی کر دیں تو کیا ہوگا؟ ما تابعوا قبلتک، اس کے باوجود وہ تمہارے قبلے پر نہیں آئیں گے، وہ تمہارے قبلے کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تمہارے مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ آئے رفقائے محترم وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ہے آپ کی شان اور نہیں ہے آپ کہ آپ نے کبھی بھی اتباع کی ہو۔ بِتَابِعٍ جو ہے رفقائے محترم یہ اس میں فاعل آیا ہے، اس میں فاعل، جس طرح ہم کہیں ما ہوا بعالم، وہ تو کبھی عالم تھا ہی نہیں، ما ہوا بکاذب، وہ تو جھوٹا ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ آج تو جھوٹا نہیں ہے کل جھوٹا تھا پرسوں جھوٹا تھا۔ یا قرآن نے ایک ایسا لفظ رکھا رفقائے محترم جو ایک دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ یہود کی اتباع کرنے کی نفی کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، آپ نے تو کبھی اتباع کی ہی نہیں، یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتباع کریں کہ ان کی قبلہ تو ہو ان کے قبلے کی؟ یعنی قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ آپ کا یہ مقام نہیں، شان نہیں، آپ سے یہ توقع نہیں، آپ نے کبھی ایسا کیا نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، کسی دور میں بھی زندگی کے کسی لمحے اور سانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز ابراہیمی کو چھوڑ کر کسی اور قبلے کو قبلہ بنایا ہی نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، فرمایا کوئی بھی اپنا قبلہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے قبلے پر نہیں جاتا۔ تو نعوذ باللہ یہ نبی ہے جو 17 ماہ تک اللہ کے ٹھہرائے قبلے کو چھوڑ کر یہود کے قبلے کی طرف چلا گیا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے رسول بفرض محال، اور اگر آپ ان واضح احکام کے آ جانے کے بعد اور اگر آپ نے اتباع کی، لحاظ کیا، اگر آپ نے ان فرقہ پرستوں یہود کی اتباع کی
ان کے پیچھے چلے، ان کے قبلے کو فالو کیا، من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے کہ کوئی قبلہ جو ہے ابراہیمی قبلے کے ماں سوا ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سورہ آل عمران آیت 96۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو قرآن کہتا ہے انک اذا لمن الظالمین، تو آپ کا شمار ہماری نظر میں ظالموں میں سے ہو جائے، ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ظالموں میں سے ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سورہ اسی البقرہ کی آیت 124 دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم کی امامت کا ڈکلریشن جاری ہو گیا بارگاہ خداوندی سے، تو انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں، آل اسماعیل میں، آل یعقوب اسحاق میں یہ امامت چلے گی یا نہیں؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، آپ نے فرمایا کہ یہ عہد امامت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر کوئی ظالم ہو اور قرآن اسے یہاں ظالمین میں قرار دے 145 میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امامت ختم ہو جائے گی جو ابراہیمی امامت، انی جاعلک للناس اماما۔ بس یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن نہیں، 1-2 ماہ نہیں، 17 ماہ تک، اور 17 ماہ پھر ہر مہینے کے 30 دن، اور ہر دن کے اندر بقول علماء کے 5 نمازیں، اور ہر نماز میں 17 اور کتنی رکعتیں۔ تو اگر ان تمام رکعات میں ضرب دے لیں کتنا پہنچتا ہے معاملہ، تو اگر ان تمام حرکات و سکنات میں انہوں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کی خلاف ورزی کی، اور قرآن کی 2 دفعیں آپ پر نعوذ باللہ من ذالک لگی کہ العلم آ گیا، اور آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان کے قبلے کی اتباع کی، تو انک اذا لمن الظالمین۔ تو آپ پسند اپنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ان سے چھڑا دو، ظالموں میں نعوذ باللہ ان کا شمار کروا دو، تمہاری مرضی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول درجے میں اعلیٰ نمونہ قائم کیا انہوں نے کتاب اللہ کی اتباع۔ ہمارے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول درجے میں متبع تھے الکتاب کے، اور کتاب اللہ کی اتباع میں آپ نے اعلیٰ نمونہ چھوڑا، اعلیٰ معیار ہے۔ بس میری مراد یہ تھی، ہم سورہ الانبیاء کی آیت 109 میں یہاں جو پہنچے تھے، یہ صرف ایک لفظ پر ہم ابھی ہیں، آذنتکم، کہ میں بغیر کسی ملاوٹ کے اڈلٹریشن کے میں تمہیں اللہ کا کلام سناؤں گا، سنا چکا، پہنچا چکا، اللہ کی توحید اس کے تمام مظاہر کے ساتھ، شرک اس کے تمام مفاسد کے ساتھ، میں یہ تمام چیزیں ڈنکے کی چوٹ تمہیں بتا چکا، اور اس کے منافع بتا چکا۔ اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے رفقائے محترم، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، بظاہر تو یہ رفقائے محترم پیسو ایک ایسا جملہ سا نظر آتا ہے کہ جس میں بس کوئی زیادہ چیلنج والی بات نہیں ہے، بس ایسے کہہ دی ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ انجام قریب ہے یا بعید، بس اس میں یہ بتانا مقصود ہے رفقائے محترم کہ وہ انجام تو لازماً تمہارا ہو کر رہے گا، البتہ نہ تو براہ راست مجھے اس کا علم ہے، اور نہ مجھے اس کا اختیار عطا کیا گیا۔ باقی یہ کہ یہ چیلنج کس انداز کا ہے،
اگر صرف ما توعدون پر رفقائے محترم ہم گفتگو کریں تو قرآن حکیم کے 19 مقامات ہیں جو توعدون کے اندر جو چیلنج ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں ان تمام مقامات کو اگر آپ کے سامنے رکھوں تو بات بہت دور جا پہنچے گی، ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں۔ میں ان میں سے چند ایک نمائندہ مثالیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مثلا ہم پہلے مشرکین کے حوالے سے مکی دور کے اندر جو چیلنج تھا اس کو ہم سورہ الانعام میں دیکھتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 134۔ فرمایا پیچھے جو زمین پہ غالب مشرکین، مکہ کے صنادید، مکہ کا قریش کا سرداروں کا ٹولہ، ادھر پھر رومن امپائر، ادھر پھر مجوسی امپائر مشرق میں، فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَةٍ، تیرا رب غنی ہے، وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ تمہاری اور میری عبادات کا محتاج نہیں۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں رفقائے محترم، رکوع، قیام، سجدے، الصلاۃ، الزکوٰۃ، یہ انسان کو بنانے کے لیے، اللہ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غنی، اور وہ تو غنی بھی ایسا ذو رحمت، ہر وقت وہ اپنی رحمت کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، بلکہ کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ الانعام آیت نمبر 14۔ رحمت یعنی بانٹنا اپنے خزانوں کو، یہ اس نے اپنی ذات پر واجب قرار دے دی۔ ان یشاء یذہبکم، جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوگا، جب اس کا قانون مکافات عمل اس امر کا متقاضی ہوگا، یذہبکم، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا، تمہارے اقتدار کی صف وہ لپیٹ دے گا، تمہارا ورلڈ پاور کا جو ورلڈ آرڈر، تو جب اس کی مشیت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے، یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے گا، اٹھا لے گا، تمہارے اقتدار کی صف لپیٹ دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ كَمَا مَا يَشَاءُ، وہ پھر تمہاری جگہ پر اور لائے گا، خلیفہ لائے گا، سکسیسر لائے گا، بعد میں آنے والے آئیں گے تمہارے بعد، ما یشاء، جو اس کی مشیت کے تقاضے کے ماتحت ہوں گے، اس کی مشیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، کہ جس طرح اس نے تمہیں اقتدار دیا ایک دوسری قوم کی جگہ پر، یعنی جب تم سے پہلے اقتدار کے نائل ہو گئے، تو جس طرح اس نے تمہیں برطانیہ کی جگہ پر اللہ کھڑا کیا، اور آج تم اس خناس میں ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار پر، امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو جس طرح وہ جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اس کائنات میں سمٹ کر اپنے جزیروں میں چلا گیا، تو تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت تو مکے میں یہ چیلنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ الفاظ رفقائے محترم، انما توعدون لآت، یہ الفاظ ما توعدون میں جو چیلنج چھپا ہوا یہ اس کو کھولتے ہیں۔ انما توعدون لآت، ہم جو تمہیں دھمکی دے رہے ہیں، جو تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہارا اقتدار خطرے میں ہے، چند روزہ ہے، تمہاری صف اب لپیٹی جانی ہے، ان بے شک ما توعدون، وہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ اور وہی دونوں پر وعدہ آتا ہے، جس کی تمہیں بظاہر دھمکی دی جا رہی ہے،
وارننگ کی جا رہی ہے، لآتن، وہ دھمکی پورا ہو کر رہے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مولوی مفتی یا قاضی کی پیشین گوئی نہیں۔ لآتن، وہ پوری ہو کر رہنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم سب مل کر اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ، معیشت دانوں کے ساتھ، معاشی فلسفے دینے والوں کے ساتھ، تہذیب و ثقافت اور تاریخ دانوں کے ساتھ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سارا اللہ کے اس نظام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے۔ وما انتم، اور نہیں ہو اے صنادید قریش تم، بمعجزین، اعجاز اصل کہتے ہیں جانور کی پچھلی ٹانگیں جو ان کو کاٹ دیں، اور پچھلی ٹانگیں جب کٹ جائیں تو اگلوں کا وجود اور عدم برابر ہو جاتا۔ یعنی جس چیز کے اندر قوت و طاقت ہے آگے دھکیلنے کی، اس کو آپ کاٹ دیں۔ وما انتم بمعجزین، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، کر کے دیکھ لو۔ اسلام کا غلبہ، امت مسلمہ کا غلبہ، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اور آگے رفقائے محترم عجیب بات فرمائی، قل یا قوم، اعلان کرے رسول، اے میری قوم سن لو۔ کیا سن لو رفقائے محترم؟ یہ ہے قرآن، زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے، اور ایمان والوں کے حوصلے اور ارادے مالک الملک کی طرف بڑے وسیع ہونے چاہیے۔ اللہ کا حلم اور اس کا حکم، ایمان والوں کے اندر بھی یہ وسعت آنی چاہیے۔ کیا؟ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، اللہ اکبر۔ رسول ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے میری قوم کام کرو، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کرو، سو نہیں، واماندگی نہیں، اور کام کرو، اعملو، کام کر، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کر۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو کام نہیں کیا تھا اس لیے محمد کا فلسفہ کامیاب ہو گیا۔ میں ڈنکے کی چوٹ تمہیں کہتا ہوں اعملو، کام کرو، کام کرو۔ اور کس طرح کام کرو رفقائے محترم؟ علی مکانتکم، تمہارے وسائل، تمہاری جمعیتیں، تمہاری جماعتیں، تمہارا اقدار تمہیں مبارک ہو، میں اس کا حصے دار نہیں بننا چاہتا۔ علی مکانتکم، تمہاری سوشل پوزیشن، سٹیٹس کو، جمعیتیں، جماعتیں، مکانات، دولتیں، جائیدادیں، کاروبار تمہارے ہی پاس رہے۔ میری نظر تمہارے کاروبار پر نہیں، جائیدادوں پر نہیں، اقتدار پر نہیں، میری نظر تمہاری کرسی پر نہیں۔ ہمارے ہاں تو اسلام کا نام لے کر نظر اسلام آباد پر ہوتی ہے۔ نبی کا یہ عزم ہے، اور یہ نبی ہی کا عزم نہیں، آگے دکھاؤں گا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ حوصلہ تھا کہ ہمیں تمہارا اسلام آباد نہیں چاہیے، تمہاری کرسی نہیں چاہیے، تخت و تاج نہیں چاہیے۔ ہم تو اس تخت و تاج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے، یہ محلات تباہ و برباد کریں گے، ہم حجرات کا نظام لائیں گے، قصور نہیں، حجرات، فلیٹس، ہر فرد کو جب تک شیلٹر ہم فراہم نہیں کریں گے، ہمارا امین، ہمارا امام بھی خیموں میں رہے۔ تو میری بات یہ تھی علی مکانتکم، جو تمہاری پوزیشنیں ہیں، سٹیٹس کو ہے، وسائل ہیں، ادارے ہیں، قوتیں ہیں، تم اپنے پاس رکھو۔ اور آگے فرمایا انی عامل، فرمایا کام کرو اور کام کرنے دو، کوئی ایگزسٹنس، زندہ رہو، زندہ رہنے دو۔ دیکھو میں تم سب کو کہہ رہا ہوں کام کر، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کرو۔ اتنا حوصلہ تو رکھو، تم کتنی تمہارے فرقے، جماعتیں، جمعیتیں، اور ادھر تنے تنہا ایک محمد،
ایک قرآن کا خادم، اور ایک قرآن کے خادم کو بھی تم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں تمہاری تمام جمعیتوں کو، جماعتوں کو، وسائل کو، اداروں کو کہتا ہوں کام کرو، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کرو، میں تنے تنا ہوں، مجھے بھی تو کام کرنے دو، اتنا تو مان لو میرا بھی حق، انی عامل۔ اور فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، میں نے بھی اپنے آپ کو کام میں لگا رکھا۔ فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ میں تمہیں کہتا ہوں تم سر کی آنکھوں سے دیکھ لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وہ وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے کہ کب جان جاؤ گے تم کیا، مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، ترجمہ کر دیا یہ کہ ہے کس کے لیے، واسطے اس کے ہے پچھواڑا گھر کا، پچھواڑا گھر کا ترجمہ کر دیا۔ یہ رفقائے محترم عاقبت الدار عربوں کی بہت جامع اصطلاح تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے مرحلے میں بھی کامیاب، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، لیکن فائنل میں آ کر فیل ہو جائے تو ابتدائی کامیابیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فائنل وکٹری اسی کو ملے گی جو آخری مرحلے تک کامیاب۔ اصل میں دارا یا دوروں کا معنی ہوتا ہے کھیل کا، گیم کا، پروسیس کا جاری رہنا، یعنی یہ جو پروسیس اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام کو غالب کرنے کا شروع ہو رہا ہے، تم دیکھ لو گے کہ اس کا آخری سرا، فائنل وکٹری کس کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ انجام کار غلبہ تمہارا بنتا ہے یا ہمارا، یہ تم جان جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا رفقائے محترم انہو لا یفلح الظالمون، ہمارا ایمان ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ یہ رفقائے محترم پھر قرآن سے ہم فلاح اور ظلم کی طرف چلے تو ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا۔ فلاح جو ہے وہ تو ہے ذات انسانی کے اندر جو امکانات ہیں ان کو آبیاری کے مواقع فراہم کرنا، زمین کو پھاڑنا، زمین میں ہل چلانا، کسی بھی چیز کے انر کے اندر جو امکانات رکھے گئے ہیں ان کو پھاڑنا، نکالنا، پھر ان کی آبیاری کرنا، رکھوالی کرنا، تاکہ وہ اپنے آخری کمال مطلوب کو کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور ظالم سے مراد یہاں پر ہے مشرک۔ انہو لا یفلح الظالمون، مشرکوں سے ناممکن ہے کہ وہ ذات انسانی کے اندر جو امکانات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کے پرسنالٹی کے حوالے سے وہ اس کی نشو و نما کا کوئی سامان، پروگرام یا نظام دے سکے۔ یہ صرف توحیدی فلسفہ ہے، یہ صرف اقدار وحی ہیں۔ اقدار وحی دراصل انسانی ذات کی یعنی موسٹ بیلنسڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، ذات انسانی کو ایک متوازن نظام ربوبیت کے حوالے سے، نشو و نما کے حوالے سے عطا کرنا، یہ صرف عدل کا فیضان، توحید کا فیضان ہے۔ یہ صرف اقدار وحی کے حوالے سے ممکن ہے۔ ظالم ہوتے ہوئے یعنی مشرکانہ تہذیب، مشرکانہ ثقافت، مشرکانہ حکومت، مشرکانہ حکمت، خواہ وہ یونان کی ہو یا جاپان کی، اس سے ذات انسانی کی جو مکمل فلاح ہے اس کا تو تصور بھی نہیں ان کے ہاں چہ جائے کہ اس کی تکمیل کا ان سے کوئی ہم توقع کریں۔ اب یہاں پر رفقا محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا انی عامل، اور آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں تو یہ بات پھیلتے پھیلتے امت کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے۔ جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ آپ کے اس عمل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر قرآن یوں کہتا ہے
آیت 120 سورہ ہود، سورہ ہود 11ویں سورہ ہے، آیت نمبر 121 اور 120۔ 120 ہی ہم لیتے ہیں، 121 وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور ڈنکے کی چوٹ آپ کہہ دیں، کل اعلان کہہ دیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، افراد کو، گروہوں کو، فرقوں کو، جماعتوں کو، لا یؤمنون جو نہ تو قرآن کو دستور حیات کے طور پر مانتے اور نہ اس کی توحید کو قبول کرتے، کیا کہیں؟ اعملوا علی مکانتکم، کام کرتے رہو۔ یہ وہی ہے جو ہم سورہ الانعام کی آیت 134 میں دیکھ چکے، اعملوا علی مکانتکم۔ وہاں فرمایا تھا انی عامل، سورہ الانعام آیت 134 انی عامل، یہاں فرمایا انا عاملون۔ کیا وہ وقت چلا گیا کہ جب میں انجمن میں تنہا تھا کہ اب یا میرے رازداں اور بھی ہیں، انا عاملون، اب میرے ساتھ میرے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، ہم ایک ٹیم کے طور پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کا بتایا ہوا نظام پروگرام ہم شروع کر چکے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم اپنے اعمال کے نتائج و ثمرات ان کا انتظار کرو، ہم اپنے اعمال کے نتائج و ثمرات کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار گویا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ رہنا انتظار نہیں، انتظار ہے عمل کے نتائج و ثمرات، انتظار ہے پہلے زمین تیار کر کے، موسم کا لحاظ کر کے صحیح بیج ڈالنا، صحیح وقت پر صحیح مقدار کے ساتھ، پھر فصل کا انتظار کرنا۔ انتظار ایک عمل ہے، اور ہمارے ہاں بے عملی اور بد عملی کا نام انتظار ہے، نتیجہ بھی سامنے ہے۔ اب یہاں پر رفقائے محترم یہ جو ڈنکے کی چوٹ ارشاد فرمایا کہ ہم بھی کام، تم بھی کام، اور نتائج سے فیصلہ ہو کر رہے، اسی ضمن میں رفقائے محترم جس خلافت اسلامیہ کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اس ضمن میں بھی ہم دو مقام دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 56 اور 57۔ 55 آیت میں وعدہ ہے رفقائے محترم ایمان والوں کے ساتھ کہ اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں، ایمان سے مراد توحید، ایمان سے مراد قرآن حکیم کی کامل دستوریت پر ایمان، تو اس ایمان، توحید اور ان اعمال صالحہ کا نتیجہ کیا تھا؟ استخلاف 24-55۔ اب ہمارا کیا نظام ہے؟ ہم نے توحید کو تو نصاب سے خارج کر دی ہے، اور دعویٰ ہمارا کیا جی ہم تحریک خلافت چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، خلافت موعود ہے، خلافت اسلامیہ وعدہ ہے، کس چیز کا؟ توحید کا۔ قرآن حکیم کے کامل دستور ہونے پر ایمان، اس کی منادی، اور اعمال صالحہ جو قرآن کے ان کا پرچار ہی نہیں، عمل۔ تو دعویٰ ہم کیا جی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خلافت توحید سے قائم ہوگی، قرآن سے قائم ہوگی، اور اگر قرآن اور اس کی توحید نصاب سے خارج ہے، خلافت کیسے آئے گی؟ ناممکن۔ یہ تم بیل کو گاڑی کے آگے رکھنے کی بجائے گاڑی تم نے آگے کر دی ہے، بیل پیچھے، بلکہ بیل کو نقشے ہی سے غائب کر دیے۔ تو خلافت اسلامیہ کی گاڑی کا انجن جو ہے وہ قرآن ہے، انجن توحید ہے،
اور تم نے کہا توحید تو ہم خارج، کیوں؟ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، قرآن اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، یہ سارا موضوع تو رفقائے محترم لمبا ہے، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت کے اس نظام کے حوالے سے آیت نمبر 57 میں ایمان والوں کو یہ کہا گیا تھا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے مومن، اگر تو مومن ہے، مومن بالقرآن ہے، لا تحسبن، یہ کبھی گمان بھی نہ کرنا۔ اور ہم تو یقین کیے بیٹھے ہیں رفقائے محترم، ہم تو یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ان فرقوں کی موجودگی میں، فرقہ پرست مولویوں کی موجودگی میں، ان مذہبی پیشواؤں اور 2 رکعت کے اماموں کے مقابلے میں کبھی ہم غالب آئیں گے؟ قرآن نے کہا تھا رو لا تحسبن، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ان کے بارے میں الذین کفروا، جو قرآن کی توحید کے منکر ہو چکے ہیں، قرآن کے کامل دستور ہونے کے منکر ہو چکے ہیں، کیا گمان کرنا؟ مت گمان کرنا، کیا معجزین فی الارض، کہ یہ اللہ کے قرآن کو زمین میں غالب آنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے پروگرام اور نظام کے اندر جو آگے بڑھنے کی طاقت ہے، وہ ٹانگے اور کونچے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ گمان بھی نہ کرنا، اور ہم یقین کیے بیٹھے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا کہ ان کا تو ہر قدم تم دیکھو گے مزید عداوت، مزید نفرت، مزید اگر یہ سپاہی صحابہ، سپاہی عباس بڑھتے چلے گئے تو یہ تو نفرتوں کے انبار ہیں، بچا کھچا جو نظام ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے۔ ان سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے ڈرنے کی بات نہیں، لیکن بظاہر نظر آتا ہے رحمان یہ تو بڑے قرآن کے مقابلے میں متحد ہونے والے، اور اہل ایمان کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے ان کے اتحادات سے بھی نہ ڈرنا۔ ضمنی طور پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رفقائے محترم، الحشر، سورہ الحشر 59 سورہ، آیت نمبر 14، اور یہ دیکھا گیا ہے رفقائے محترم نظام مصطفیٰ پر نورانی اور مفتی محمود مودودی صاحب، غوث ہزاروی، ان سب نے اکٹھ کر لیا، اہل حدیث بھی یہاں شامل ہوئے۔ عجیب بات ہے رفقائے محترم کہ ایک طرف عبد القادر روبڑی اور دوسری طرف محمد حسین نعیمی، اور دونوں نواز شریف کے لیے ترنوالا، یعنی وہ موحد اور وہ دوسرے کو مشرک کہتا ہے، لیکن ضیاء الحق کی گود میں، نواز شریف کی آغوش میں دونوں بیٹھے، دائیں اور بائیں۔ سورہ الحشر رفقائے محترم 59 سورہ آیت نمبر 14، فرمایا بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان فرقہ واریتوں کے مارے ہوئے قلوب و اذہان میں، قائدین اور ائمہ میں داخلی طور پر جو کشمکش ہے، اندر کی جو آگ ہے، اندر جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا جذبہ ہے، وہ کوئی کم نہیں۔ ایک قومی اتحاد تو ہو گیا، لیکن جھنڈے، ستارے، پارٹیاں، پارٹیوں کے امام اسی طرح قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، فرمایا کہ اے مومن کبھی کبھی تجھے گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے مقابلے میں متحد ہو گئے، اتحاد کر لیا، ان گمان کرتا ہے تو ان کو کہ یہ تو ایک وحدت کی لڑی میں پروئے گئے، اتحاد کر لیا، ایک مرکز پہ آ گئے۔ فرمایا وقلوبهم شتیٰ، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے دلوں میں تو نفرتوں کے علاوہ چولہے ہیں، نفرتوں کے چولہے اسی طرح جل رہے۔
اس کے اندر جو کوئلہ ہے، آگ ہے، پیٹرول ہے، اسی طرح ہے. کبھی نجی محفلوں میں ان کو دیکھ لو، کیا اتحاد کرنے کے بعد بریلویت چھوٹ گئی ہے، دیوبندیت چھوٹ گئی ہے، اہل حدیثیت بریلویت چھوٹ گئی ہے؟ قلوبہم شتیٰ، دلوں دماغوں میں نفرت ہے، بغض، عداوت ہے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنا، وہ جذبہ اسی طرح قائم ہے. فرمایا کہ یہ قوم جسموں کو متحد کر لیتی ہے، جھنڈے ایک کر لیتی ہے، ایک مرکز اور دفتر بھی بنا لیتی ہے، لیکن دلوں کے مرکز الگ الگ، نفرتیں الگ الگ. یہ کیوں دور نہیں ہوتی؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون. فرمایا یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے، اماموں والے، نورانی چہروں والے، تم سمجھتے ہو گے کہ یہ بڑے کوئی اولو الالباب ہیں. فرمایا کہ جو جسم کے اتحاد کو مرکز بنائے اور قلب کا، دل کا، دماغ کا، فکر کا، عقیدے کا، نظریے کا اتحاد، اور اس کی قدر و قیمت نہ جانے، تو یہ قوم عقل مندوں کی نہیں ہے. ذالک بانہم قوم، یہ تو ایسی قوم ہے، گروہ ہے، جتھا ہے، لا یعقلون، صدیوں سے جن نے فیصلہ کر رکھا ہے عقل سے کام نہیں لینا. یہ تو صرف چہرے نورانی ہیں، اور دل دماغ کو اگر اندر سے کڑے دو تو سوائے تاریکیوں اور ظلمتوں کے کچھ نہیں ملے گا. وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی دیومالائی تصورات، یعنی دیومالائی تصورات، میتھالوجی، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، بصیرت و بصارت نہیں ہے. یہ جو ارشاد فرمایا تھا رفقاء محترم 2457 میں کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اس ضمن میں رفقاء محترم وقت کم ہے لیکن دو مقام آپ کے سامنے پیش کرنے ضروری ہے اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ یہ جو ہم دلدل میں مبتلا ہیں، اسلام زندہ کرو جی، اسلام مر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس میں رفقاء محترم سورۃ الفاتر 35ویں سورہ جو ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہم آیت 41 سے چلیں لیکن وقت نہیں، اس لیے آیت نمبر 43 کی بعض چیزیں دیکھ کر آگے چلتے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے رفقاء محترم، استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین. فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں زمین میں، استکبار فی الارض، جو بڑے بن بیٹھے ہیں زمین میں، ومکر السیئ، اور جن کی صبح و شام کی جد و جہد، فکر اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا کا توازن توڑے. سیئ کا معنی ہوتا ہے توازن توڑنا. ان کا بجٹ، ان کے پروگرام، منشور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی ہی رعیت کے توازن کو توڑ دیں، اپنی رعیت پہ مزید قرضوں کا بوجھ لاد دیں، اپنی ہی امت پر باہر کے ظالم مہاجن کو لا بٹھائے. سن لو، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. اے ایمان والو، اگر تم اس طرح آگے بڑھتے رہے تو انجام کار وہ ٹائم آ جائے گا کہ ویشیس سرکل میں خود یہ گھر جائیں گے. تو مثبت اور تعمیری پیغام کو لیے چلو، ان کو ایکسپوز کرو، اور انجام کار یہ اپنے جالے، تانے بانے جو یہ بن رہے ہیں عوام الناس کے خلاف، تمہارے خلاف، وہی تانے بانے جال ان کے اندر یہ گھر کر رہے ہیں. ویشیس سرکل جو ہے وہ ان کو آ کر گھیر لے گا. آگے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، نہیں انتظار کرتے یہ، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کیا ہوا، سنت الاولین، معجز الاولین نہیں، کہ جو جن پہلوں کو جو معجزے ہم نے دیے اور معجزوں نے کار فرمائیاں کی، نہیں، پہلوں پر بھی اللہ کی سنت غالب آئی تھی، اللہ کا میتھڈ،
اللہ کا پروسیجر، اللہ کی اسٹریٹجی، پہلوں کو بھی اللہ کی سنت نے آ کر گھیرا تھا اور یہ بھی اسی سنت کا انتظار کر رہے ہیں. تو اے مومن یقین کر، فلان تاجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، موسیٰ کے دور میں ہو، مسیح کے دور میں ہو، نوح کے دور میں ہو، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، سنت ہے رفقہ محترم، طریقہ کار، ویز، مینز، فلان تاجدہ، پس ہرگز نہیں پائے گا تو کہ اللہ کی سنت تبدیل ہو جائے. اللہ کی سنت میں تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے. دیکھیے رفقہ محترم، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آنے والا ہے. اگر اللہ کی سنت، معجزے، کرشمے اور عاد و وظائف ہوتے تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں نوح تجھے ہم نے بچانا ہے، تو ہمارا عبد مصطفیٰ ہے، تجھے ہم نے بچانا ہے، تیری جماعت کو بچانا ہے. آنے والا طوفان آئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یا مانیو یا منیو، یا حافظ ہو یا حافظ ہو، وظیفہ یاد کر لے، امت کو یاد کرا دے. جب طوفان آئے تو بس یہ وظیفہ شروع کر دو، میں بچانے والا ہوں. اللہ وظیفہ نکانی کا ہے. مادے کو مسخر کرو مادے کے ذریعے، کنکویسٹ آف میٹر تھرو میٹر. اینٹی میٹر کا اینٹی میٹر تیار کروایا، کیا؟ کشتی. کشتی کے لیے ہدایات دی، رہنمائی عطا کی، اور اس کشتی کے ذریعے سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان کے رفقا کو بچایا. اور بچانے کے بعد رفقا محترم قرآن نے عظیم سبق چھوڑا، لیکن اس عظیم سبق کو اس امت نے اس طرح بھلایا کہ اب کسی کو یاد ہی نہیں. 29-15 میں سورہ العنکبوت اور آیت 15 میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا کشتی کے ذریعے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو کس طرح بچایا؟ سفینہ کے ذریعے. اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس عمل کے ذریعے اقوام عالم کو سبق دینا چاہا کہ ہم اس طرح تمہیں بچائیں گے. تو جب مادے کا اینٹی میٹر تیار کرنے کی بجائے، جی ہم فلاں جگہ گئے تھے وفد جماعت لے کر، آگے ایک دریا آ گیا تھا، پل تھا نہیں، تو ہمارے امیر نے کہا آنکھیں بند کرو، تسبیحاں ہاتھ میں لے لو اور فاتحہ کا ورد کرو. فاتحہ کا ورد کیا اور ہم ندی سے پار ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے رفقائے محترم عالم اسلامی کے خلاف، عالم اسلامی کا بیڑا غرق کر رہا تھا، وقار اور اعتماد ختم کرنے کے. اسی لیے یہ سازشی جماعت جو جگہ جگہ اس سے پھیلایا جا رہا ہے، استعمار اس کا دست و بازو بند. اسی کو جو یہ کہانی بیان کر رہا تھا، ہم نے کہا آپ تھے؟ کہنے لگا جی میں تو خود اس جماعت میں تھا، جماعت جاپان میں گئی تھی اور فلاں جگہ یہ تھا. تو ہم نے اسے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بیان کے بعد ہم آپ کو چبری لے چلیں گے. اور چبری کوئی دریا تو نہیں ہے، البتہ ایک گندا نالا ہے، بدرو. ہم آپ کو گندے نالے کے کنارے پر کھڑا کریں گے، پیچھے سے ایک نوجوان کو کہیں گے کہ وہ تمہیں دھکا دے، اور تمہیں کہیں گے آنکھیں بند کر کے تسبیح چلاؤ اور فاتحہ کا ورد کرو. دیکھتے ہیں تم گندے نالے کو پار کر دیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پائے گا تو کہ اللہ کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے. نہ نوح کے دور میں تبدیل ہوا، نہ موسیٰ، مسیح اور محمد کے دور میں تبدیل ہوا. تبدیل ہوا تو جماعت تبلیغ کے دور میں، ہرگز نہیں پائے. اور آگے ایک اور بات فرمائیے رفقا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. ایک ہوتی ہے تبدیلی، ایک ہوتی ہے تحویل. تبدیلی تو ہے ٹوٹل چینج، ٹوٹل چینج کہ ریپلیسمنٹ ہم کر دیں. کوئی مثلا پرزہ ناقص ہے یا مشین پوری کی پوری ناقص ہے
اس کو ریپلیس کر دیں، یہ تبدیل ہے۔ اور تحویل ہے کہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہوتی، کبھی نتیجہ نکل آتا ہے کبھی نہیں نکلتا۔ تو نہ تو اللہ کی سنت ٹوٹلی چینج ہو سکتی ہے اور نہ پارشلی، جزوی طور پر۔ اور آگے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ اگر ایسا کرتے فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو ان کو نظر آ جاتا سر کی آنکھوں سے کیا انجام تھا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَقَالُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ ان کی قوت و طاقت ان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ آگے یہ الفاظ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تمہارا تصور ہے، وہ تمہارا فیبریکیٹڈ اللہ ہے، قرآن کا اللہ نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ وہ نہیں جو تمہارے ذہنوں میں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ وہ نہیں۔ کون اللہ نہیں؟ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ نہیں ہے کہ جس اللہ کو عاجز کر دے، اس کے پروگرام اور نظام کو آگے چلنے سے روک دے کوئی بھی چیز، خواہ وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، فرانس ہو، روس ہو، کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کو عاجز کر دے۔ من شیء، کسی بھی چیز میں، اعمال میں، نتائج و ثمرات میں، حکمرانی میں، حکمت میں، صلاۃ میں، زکوٰۃ میں، اطاعت امیر میں، جو قدریں اس نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے ٹھہرا دیے، ناممکن ہے کہ اللہ اس کا پروگرام اور نظام درماندہ ہو جائے، کمزور ہو جائے، عاجز ہو جائے، اس کی نتیجہ خیزی ختم ہو جائے۔ کہاں اس کو عاجز کر دے؟ فی السماوات، آسمانوں میں، سماوی کروں میں۔ سماوی کروں میں تو مولوی بھی صاحب بھی مانتے ہیں اللہ کا نظام جاری و ساری ہے، لیکن مذہبی پیشوائیت شکست کہاں کھاتی ہے؟ فی الارض، زمین پر ابلیس چلے گا، زمین پر ابلیسیت چلے گی، زمین پہ اللہ کا نظام نہیں آئے گا۔ وہ جب سب پا بجولا اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے؟ تو خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ جب سب کو ہتھکڑیاں لگا کر اللہ کے حضور میں بقول ان کے پیش کیا جائے، اس وقت وہ کہیں گے اللہ کا ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ باطل تصور ہے، شکست خوردہ اللہ ہے، ڈیفیٹڈ کنسپٹ آف اللہ ہم نہیں مانتے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ جس کا خود اللہ نے تعارف کروایا ہے کہ اللہ عاجز ہونے والا نہیں، اللہ کو کوئی عاجز کر سکنے والا نہیں، نہ آسمانوں میں ولا فی الارض، نہ زمین میں۔ اور فی الارض کا ہے، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ جاپان میں، نہ گوروں میں، نہ کالوں میں، کسی بر اعظم میں، کسی بری یا بحری جزیرے میں۔ اللہ اپنے پروگراموں میں عاجز ہونے والا نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اور آگے فرمایا انہ کان علیما قدیرا، اگر وہ عاجز آ گیا ہے کسی علاقے میں، نہ وہ علیم ہے نہ قادر۔ اگر وہ علیم اور قدیر ہے کائناتی اسکیموں میں، پروگراموں میں، یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، یہ کائنات پست و بلند کی اسکیمیں دعوت کے میدان میں بھی اسی شان کی حامل ہیں، اسی شان کی حامل ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم میں حوالہ دیتا ہوں، کل یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الاحقاف 46ویں سورہ ہے، آیت نمبر 32، اور یہ بیان بھی ہے جنات کا، بیان ہے جنات کا۔ تو جنات میں ہمارے ذہنوں کے جنات آ گئے تو کل اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی، تو پھر یہ جنات کا بیان
جب پڑھیں گے اور جنات سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک نیا ادراک حقیقت ہوگا۔ فرمایا انہوں نے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا دائی کی دعوت پر، اور جو کوئی دائی من اللہ جو اللہ کی دعوت کو لے کر اٹھے اور کوئی قوم اس دعوت پر لبیک نہ کہے تو قرآن کہتا ہے فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اگر دعوت اللہ کی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، ایسی دعوت اور دائی کو دنیا کی کوئی طاقت عاجز نہیں کر سکتی۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی دعوت اللہ کے ٹھہرائے اور بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی جائے اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی نہیں جو اس دعوت کو روک سکے، عاجز کر سکے زمین میں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، نوع انسانی کی نجات تو اسی دعوت میں ہے، اس دعوت کو چھوڑنے والے کو کئی پناہ نہیں ملے گی۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس دعوت کو روکنے والوں کی جد و جہد، مال سرمایہ جو وہ خرچ کریں گے واضح طور پر ناکام و نامراد ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ دعوت کن اصولوں کے تحت چلائی جائے گی؟ تو کل انشاءاللہ العزیز رفقائے محترم ہم یہ جو سورہ الاحقاف ہے اس کے اندر یہ جو نفر من الجن آیت 29 ہے، آیت 29 سے لے کر 34 آیات جو ہیں، یہ 5 آیات یہاں سے سورہ الانبیاء کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو اس طرح رفقائے محترم سورہ الانبیاء کی آیت 109 پر رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ آیت 110 سے آگے بڑھیں گے اور ساتھ اس مضمون کی تکمیل کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔